دوست کا سر مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی آپ نے ایسا بندہ ڈھونڈا ہے جس کے ساتھ آپ کی جو پریورٹیز ہیں وہ میچ ہو رہی. تسی تے اپنے یار او جی اپنا جگر ہے گا. اب وہ کیا دراصل مفاد بول رہے ہیں. اگر بندہ کہ جی نہیں جی مجھے کوئی مفاد نہیں ہے, مجھے تو بس اچھا لگتا ہے, یہ بھی مفاد. کسی کے فریم کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا, یہ ہے ایک ریلیشن. یہ ایسے بندے سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں, کہتے جی ہمیشہ ملنا نصیحتاں کرنا, ہمیشہ ملنا ہے تو محسوس کرانا ہے تو توبہ نہیں کی تھی. کبھی ایسا لگتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کا دوست ہے, کبھی کہتا ہے کوئی بھی نہیں. اچھا میرا خیال ہے سر بندہ ابتدا کے ایام میں نا اپنی پروٹیکشن ڈھونڈتا ہے, سیفٹی ڈھونڈتا ہے, کمفرٹ ڈھونڈتا ہے. یعنی میں اپنے بچپن کے دوست دیکھوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں ان کا دوست تھا جن کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل تھا, جو مجھے جج نہیں کرتے تھے, جو مجھے ایز اٹ از قبول کر لیتے تھے, جو میری وہ امیجنیٹو کہانیوں کو سن لیتے تھے, جو میرے ہمدرد تھے, جو کہیں نہ کہیں میری کلاس کے ساتھ بلانگ کرتے تھے, جن میں ایمپتھی بڑی زیادہ تھی. اچھا اب ہوا یہ سر کہ وہ کلاس فیلو کی ڈیفینیشن ہی دوست تھی شاید, کہ یہ پاس بیٹھے اور دوست بن گئے. اچھا یہ جو کلاس میں سر پوزیشن ہوتی ہے نا بیٹھنے کی, یہ بہت بڑی سائیکالوجی ہے. بیک بینچر, بیک بینچر بالکل دوست ہوتے ہیں. پوری دنیا ہوتی ہے سر, وہ پوری دنیا بسائی ہوتی ہے, جس میں مجھے یونیورسٹی کا ایک وقت یاد آتا ہے کہ بیک بینچرز ہم میں سے کچھ دوست جا کے سموسے لے آتے تھے, وہ نیچے سے نکلتے تھے, ٹیچر کو پتہ نہیں لگتا تھا. 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اور درمیان میں سموسے بھی چل رہے ہیں جس کا ٹیچر کو پتہ نہیں لگ رہا, کھا بھی رہے ہیں سر. اچھا اس کے ساتھ سر اگر کوئی بڑا سخت استاد آ گیا تو بیک بینچرز اپنی بات چیت کو لکھ کے شروع کرتے تھے, پرچیاں بھیجتے تھے. اب سر وہ ایک پوری دنیا تھی. اس طرح فرنٹ پہ کچھ مخلوقیں پائی جاتی تھیں جنہوں نے بتانا ہوتا تھا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سر زبردست ہو گیا, سر میں اٹینڈنس لگا کے, سر میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں, سر مجھے بتائیں. ہاں جی, ایک ایسا طبقہ بھی تھا. ایک ایسا طبقہ تھا سر جو کہیں نہ کہیں یہ بھی ٹولہ تھا جو شرارتی تھا. انہوں نے نہ یہ بیک بینچرز ہیں, یہ نہ وہ فرنٹ والی رو کے ہیں, یہ ان کا کام کہیں بھی ہے انٹرپشن پیدا کرنا ہے سر. اب یہ بھی ٹولہ بن جاتا تھا. یہ چند دنوں میں یہ پاکٹس بلٹ ہوتی تھی. آپ نوٹ کریں کلاس روم میں پاکٹس بلٹ ہوتی ہیں, فیملی میں پاکٹس ہوتی ہیں, اس میں بڑی پاکٹس ہوتی ہیں. وہ بدخوئیاں کرنے والی ساری آنٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ کچھ دوست ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو لکھنے پڑھنے اور گورنمنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں, سیاسی ڈسکشنز پہ. اچھا یہ ہمارے سارے ساتھ بنتے ہیں. میرا خیال سر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بڑا چوزی ہو جاتا ہے, بندہ پھر ہر ایک کے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا جانکاری ہزاروں سے ہو سکتی ہے, واقف کاری بڑے ہزاروں سے ہو سکتی ہے. یعنی سڑکوں پہ اگر میں سڑک پہ چلوں تو میرے 5 جاننے والے ہیں اس سڑک کے اختتام تک, جاننے والے جن کے ہاں میں گاڑی پارک کر سکتا ہوں, جنہیں میں ہیلو ہائی کر سکتا ہوں, چائے کی پیالی پی سکتا ہوں, پلا سکتا ہوں. لیکن دوست کہنا وہ شاید مشکل ہے میرے لیے. تو وہ رسماً کہا جا سکتا ہے, ہم کہتے بھی ہیں, اور جینٹل مین ہوتے ہیں, کوئی برے نہیں ہوتے. دوست کا سر مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی آپ نے ایسا بندہ ڈھونڈا ہے جس کے ساتھ آپ کی جو پریورٹیز ہیں لائف کی وہ میچ ہو رہی ہیں. مطلب ہم نے طے کیا کہ ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں انٹلیکچوئل کک لگ جاتی ہے, سوال پیدا ہوتے ہیں, بات پیدا ہوتی ہے نیا. میں آپ سے بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ انٹلیکچوئل بیڈمنٹن شروع نہیں کی تھی تو میں کہتا تھا سر جی یہ بات پہ قبضہ ہو گیا میرا, کیونکہ میں اس ٹیمپلیٹ کو استعمال کر سکتا ہوں. پوری کی پوری ایک جملے سے, ایک ٹیمپلیٹ سے ٹریننگ بن جاتی ہے پوری. تو یہ کہہ لیجئے کہ انسان پھر اپنے مفادات کو ڈھونڈتا ہے, اپنے فائدے اور نقصان کو ڈھونڈتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ میرا اس سے کیا فائدہ ہے جو اس سے جڑا ہوں. اچھا پھر آپ کی ڈیفینیشن فائدے کی کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک بندے کی فائدے کی ڈیفینیشن صرف دیہڑی ہے, پیسہ. وہ کہتے ہیں جی اس سے دیہڑی کیا لگے گی, اس سے کیا لگے گی, اس سے کیا لگے گی, لہٰذا جس سے زیادہ لگتی ہے اس کو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں تسی تے اپنے پرا ہو جی, تسی تے اپنے یار ہو جی, اپنا جگر ہے گا. اب وہ کیا دراصل مفاد بول رہے ہیں. اچھا اب ممکن ہے کہ یہ مفاد نہ ہو, یہ مفاد نہ ہو, ٹھیک ہے جی. مفاد بدل گیا تو اس کے مطابق کہیں نہ کہیں اگر بندہ کہ جی نہیں جی مجھے کوئی مفاد نہیں ہے, مجھے تو بس اچھا لگتا ہے, یہ بھی مفاد, بہت اعلیٰ بات, کمفرٹیبل لگتا ہے, یہ بڑا مفاد ہے. آپ کو کوئی مطلب سر دیکھیں نا سر, بندہ کہیں جائے اور اس کو, میں آپ کے دفتر کا بھی آتا رہا مجھے یاد, تو آپ کا گیٹ سے ایک لڑکا مجھے ریسیو کر لیتا تھا. اب وہ ریسیو کر کے مجھے آپ تک لے آتا تھا. آپ مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے کافی کے ساتھ پارک ٹی ہاؤس کی براؤنی انجوائے کی. اب وہ اسپیشلی میرے لیے آ رہی ہے, میرا چاکلیٹ براؤنی. اب میرا کیوں نہیں دل کرے گا میں دوبارہ جاؤں,
میرا کیوں نہیں دل کرے. اب میں آپ آتے ہیں سر, میری پوری ٹیم کو پتا ہے کہ عمر ایاز صاحب وہ سبزیاں کھاتے ہیں, وہ دال کھاتے ہیں, وہ سیلڈ کھاتے ہیں, وہ سارے بندوبست اس کے مطابق کر کے وہ رکھتے تھے. تو اب یقینی بات ہے کسی کے فریم کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا, یہ ہے ایک ریلیشن, کہ اپنے مفادات کو, اپنی ترجیحات کو تھوڑا پس پش ڈال کے آپ نے نئی چیز ریز کی اور سمجھا کہ یہ بھائی امپورٹنٹ ہے, اس کے پروٹوکولز بھی امپورٹنٹ, یہ میرے لیے اہم ہے. اب ہوتا سر کہ کچھ لوگوں میں یہ سمجھ نہیں ہوتی, ان کا ایک فکس فریم ہوتا ہے, وہ اس فریم میں سب کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, سب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, یا ایسے بندے سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں, کہتے جی ہمیشہ ملتا ہے نصیحتاں کردا, ہمیشہ ملتا ہے تو محسوس کرانا ہے تو توبہ نہیں کی تھی. اب فریم ہے نا سر, ایک فریم جو ہے سر وہ بندے کا, اگر بندے نے سوشل ہونا ہے اور سوشل چیزوں کو مینیج کرنا ہے تو فلیکسیبل ہونا چاہیے, دوسرے کے مطابق دوسرے کو سمجھنا چاہیے, عزت دینی چاہیے, نفرت نہیں کرنی چاہیے, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, بائسڈ ہو کے نہیں بڑا سوچنا چاہیے. صرف اچھا کئیوں کی دوستیوں کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے, وہ کہتے جی اسی دونوں سنی بھرا ہاں, یا مطلب کوئی بریلوی بھرا, کوئی بھی ہو سکتا ہے سر, کوئی برا نہیں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کے اچھا بعض اوقات مفادات, کچھ لمحوں کے مفاد ہوتے ہیں, دوستی بن جاتی. میں ایک دفعہ جی صاحب میں فلائٹ ایک لی میں نے ملتان کی, وہ لینڈ نہیں کر سکی, وہ جہاز کریش ہوتے بچا, اور بڑی خوفناک حالت سے اس بالکل ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو ٹچ کرتے کرتے وہ پھر دوبارہ سے فلائی کر کے, اور اس کے بعد وہ انتہائی ٹربولنس میں جہاز کو اڑاتے اڑاتے لاہور واپس آیا, وہاں لینڈ پھر نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیں حالت. اور اس دوران یہ ہوا کہ سر پورے جہاز میں درود شریف کی آوازیں آ رہی ہیں, سورۃ یاسین لگ چکی ہے اور استغفر اللہ ہو رہی ہے. اور جب لینڈنگ ہوئی تو لینڈنگ کے بعد اس سارے عمل میں جو میرے ساتھ کی سواری تھی وہ ایک PhD ڈاکٹر تھے, تو ہم دونوں دوست بن گئے. اچھا اب وجہ کیا تھی, میں نے ڈھونڈا کہ وہ سب سے زیادہ تحمل میں, اطمینان میں تھا. تو میں نے پوچھا جی آپ, اس نے کہا جی میرا یہ پروفیشن ہے, پڑھا لکھا بندہ ہوں. ہم ایک رات اس سے بھی ہم نے اسلام آباد لینڈ ہوا, جا کے ملتان جاتے جاتے لاہور واپس, اور اس کے بعد اسلام آباد لینڈ کیا. اسلام آباد میں ہم ایک تھکے ہوئے ہوٹل میں PIA والوں نے ہم نے ٹھہرایا, رات ایک بستر پہ رہے, صبح اٹھے, نمبر ایکسچینج کیے. وہ آج تک میں ڈاکٹر مقبول کا نمبر ساتھ لکھا ہوتا ہے, آگے کریش فلائٹ. اب حوالہ درمیان میں فلائٹ بن گیا سر, ٹھیک ہے سر. وہ ایک دن نمبر آ گیا تو میرے کسی قریب بیٹھے نے کہا یہ کرش فلائٹ کا کیا مطلب, میں کہا یہ طیارہ اڑتے اڑتے رہ گیا تھا, گرتے گرتے رہ گیا تھا. تو ہم دونوں اس دن ہم دوست بنے, اس ایونٹ کے دوست ہیں, ٹھیک ہے سر. تو بعض اوقات ایک ایونٹ دوست بنا دیتا ہے, بعض اوقات کسی کا ایک ایکٹ آپ کو, مجھے آج بھی یاد ہے, بڑا پرانا میرا دوست, میں نے چند دن پہلے ان کی تصویر بھی لگائی, 20 سال بعد, 10 سال پہلے اور 20 سال پرانی بھی لگائی. ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے, یعنی کہ کہیں پر کھانا سرو ہو رہا تھا, تو اس بندے کو پہلے پلیٹ آئی اور مجھے بعد میں آنی تھی. وہ کھانا جو اس کا تھا اس نے میری طرف کر دیا, کوئی جانکاری نہیں. میں بڑا متاثر ہوا, میں نے کہا یار یہ کتنا گریٹ بندہ ہے. عموماً بھوک ایک ایسی چیز ہے بندے کو لگی ہو تو بندہ رکتا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں آپ رکھیں, اور میرا کھانا بھی آ گیا. لیکن اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا, اور وہ ہاتھ ملانے کے بعد وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں ایئر فورس میں اب. تو آج ہم 20 سالوں بعد بھی اس ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے, ایتھکس اور ویلیوز کی وجہ سے, اور بڑے اس میں واقعات. ایک دن وہی دوست میرا آیا تو اس نے کوئی ڈبہ اٹھایا ہوا, ہم اسٹوڈنٹ تھے, میں کہا یہ کہتے یار جوتا ہے میرا, تو پھر نہ سوچ, کہتا تو پہن کے دیکھ. تو مجھے اس نے پہنایا تو کہتا تینوں زیادہ جنگل لگ رہے ہیں. اب یہ جو کسی کا احساس کرنا ہے, حالانکہ جوتے میرے پاس تھے, یہ ایک ایسی بانڈنگ بلڈ ہوئی. تو سر یہ مختلف چیزیں, نظریات, مفادات کہیں نہ کہیں